ڈیئر اسٹوڈنٹس، السلام علیکم. ہم پولیٹیکل سائنس پڑھ رہے ہیں اور اس کا جو تیسرا لیسن ہے ڈیموکریسی اینڈ ڈائیورسٹی، یہ ہمارا لیسن ہے. اور آج کا ٹاپک جو ہے اوریجنز آف سوشل ڈفرینسز. یہ سوشل ڈفرینس جو ہے، جو سماج میں جو مطلب تفرقات جو ہے، ڈفرینسز جو ہے، تو اس کا کیا یہ کیسے اس کا یہ اوریجن کیسے ہے. کہتے ہیں کہ سوشل ڈفرینسز آر موسٹلی بیسڈ آن ایکسیڈنٹ آف برتھ. جو سوشل ڈفرینس جو ہے، ان کی بنیاد جو ہے یہ ایکسیڈنٹ آف برتھ ہے. کیونکہ پیدائشی طور پر ہم دیکھتے ہیں، جب پیدائشی طور پر جو انسان ہوتا ہے بے بس ہوتا ہے، کوئی میل پیدا ہو جاتا ہے، کوئی فیمیل پیدا ہو جاتا ہے. کوئی بیسیکلی جب کوئی برتھ آن ایکسیڈنٹ آف برتھ پر کوئی ٹال ہوتا ہے، کوئی شارٹ سائز کا. تو اس طرح سے بہت سارے قسم کے لوگ سوسائٹی میں ہوتے ہیں. تو کچھ لوگوں کے پاس ڈسیبلٹی بھی ہوتے ہیں، کچھ لوگ جو ہے 100% ایبل ہوتے ہیں. تو اس طرح سے یہ جو ڈفرینس جو ہوتے ہیں یہ بیسیکلی پیدائشی طور پہ بھی ہوتے ہیں. بٹ آل کائنڈس آف سوشل ڈفرینس آر ناٹ بیسڈ آن ایکسیڈنٹل برتھ. لیکن ساری سوشل ڈفرینس جو ہے یہ ایکسیڈنٹل برتھ پر منحصر نہیں ہے، بلکہ سم آف ڈفرینس آر آف آور چوائس. لیکن کچھ ڈفرینسز ہماری چوائس پر بھی ہے. سم پیپل چوز دا ریلیجن ادر دین دا ون ان وچ دے ویر بورن. کچھ لوگوں کا مذہب جو ہوتا ہے، اگر بارن وہ ایز مسلم ہے، وہ بارن ہوا تو بعد میں جب چوائس نے کی وہ ہندو بن جاتا ہے، یا کوئی بارن ہندو ہوتا ہے تو پھر بعد میں وہ اسٹڈی کر کے کمپریٹیو اسٹڈی کر کے دوسرے مذاہب کا علم حاصل کر کے وہ کوئی اور مذہب چوز کرتا ہے. تو اس طرح سے وہ اپنی چوائس پر کوئی دوسرا مذہب چوائس کرتا ہے تو وہ بائی چوائس وہ مذہب قبول کرتا ہے. چوائس تو اس کی اسٹڈی میں بھی ہوتی ہے، وہ کون سی اسٹڈی کرے، وہ آکوپیشن، وہ کون سا پیشہ اختیار کرے، وہ کون سی گیم اختیار کرے، وہ کون سا کلچر اختیار کرے، یہ اس کے چوائس پر منحصر ہے. کیونکہ آپ نے پڑھا ہوگا جو بلیکس اور وائٹس جو ہوتے تھے بیکیم اے سوشل ڈیویژن ان یو ایس اے. یو ایس اے میں جو بلیک جو تھے اور جو وائٹس تھے، وہ ان میں سوشل ڈویژن پیدا ہو گیا. بیکاز بلیکس ویر پور ہوم لیس. جو بلیکس جو تھے ان کے ساتھ ڈسکریمنیشن کیا جاتا تھا، وہ غریب مانے جاتے تھے، وہ ہوم لیس ہوا کرتے تھے. ہوم لیس ان کا کوئی گھر نہیں ہوتا تھا، تو اس طرح سے ان کو سوتیلی ماں جیسا سلوک کیا جاتا تھا ان لوگوں کے ساتھ. تو اس طرح سے سوسائٹی میں ایک ڈویژن پیدا ہوا، جو ڈویژن ہے بلیک اور وائٹس میں. اس طرح آپ نے پڑھا ہوگا وہ ٹامی سمتھ اور جان کارلس کے بارے میں آپ نے پڑھا ہے پچھلے لیسن میں. ان کی سٹوری آپ نے پڑھی ہے. دے ور سملر ان ون وے. وہ ایک حساب سے ایک جیسے تھے، کیونکہ دے ور بوتھ افریقینز اینڈ امریکنز. وہ دونوں افریقینز اور امریکنز تھے. وہ افریقہ سے آئے تھے اور امریکہ میں بس رہے تھے. ہجرت انہوں نے کی تھی. اینڈ ویر ڈفرنٹ فرام نارمن. پیٹر نارمن جو تھا who was from آسٹریلیا، وہ آسٹریلین تھا لیکن تھا وہ وائٹ. بٹ ادر ویز دے were similar. اور ایک لحاظ سے وہ اکٹھے تھے کیونکہ وہ بھی ایتھلیٹس تھے. ٹامی سمتھ اور جان کارلس اور جو پیٹر نارمن جو تھے، یہ تینوں ایتھلیٹس تھے. اینڈ آل were athletes and stood against racial discrimination. آپ نے وہ اسٹوری میں پڑھا ہے وہ کس طرح کھڑے ہو گئے ہیں ریشل ڈسکریمنیشن کے دفاع کرنے کے لیے، اس کے خلاف جنگ کرنے کے لیے انہوں نے کیسے ریپرزنٹیشن کی ہے. تو اس طرح سے اگر ہم دیکھیں گے جو یہاں پر ہماری کنٹری میں جو ہے جو دلتس ہیں، دے آر پور اینڈ لینڈ لیس. وہ پور ہے، غریب ہے اور لینڈ لیس ہے. دے آفن فیس ڈسکریمنیشن. ان کو بھی ڈسکریمنیشن فیس کرنی پڑتی ہے اینڈ انجسٹس ہوتے ہیں ان کے ساتھ. دا کائنڈ آف سچویشن پروڈیوس سوشل ڈویژنز. اس طرح سے کی سچویشن جو ہے ہوتی ہے وہ سوشل ڈویژنز ہوتی ہے. سماج میں ڈویژنز پیدا ہوتے ہیں. ایک ڈویژن ہوتا ہے ایک کاسٹ کا، دوسرا ڈویژن ہوتا ہے دوسرے کاسٹ کا. اس طرح سے جو غریب ہے وہ ان کا الگ ایک طبقہ ہو جاتا ہے، امیروں کا الگ ایک طبقہ ہو جاتا ہے. جس طرح ناردرن آئرلینڈ میں جس طرح ہے وہاں پر کرسچنز رہتے ہیں. نیدرلینڈ میں بھی کرسچنز رہتے ہیں. ناردرن آئرلینڈ میں کرسچنز کی دو قسمیں ہیں، ایک ہے کیتھولک کرسچن، دوسرا ہے پروٹسٹنٹ کرسچن. یہ دو قسم کے کرسچن ہیں.
نیدرلینڈ میں بھی ہے کیتھولک کرسچن اور پروٹسٹنٹ کرسچن. لیکن اگر ناردرن لینڈ کی ہم بات کریں گے، وہاں پر جو کیتھولک جو ہے وہ پور ہے، وہ غریب ہے، پروٹسٹنٹ جو ہے امیر ہے. اس طرح سے ایک کنفلکٹ پیدا ہوتا ہے کیتھولک اور پروٹسٹنٹ میں. ان میں ایک تفاوت ہو جاتی ہے، ان میں ایک ڈفرینس ہو جاتی ہے، جس طرح سماج میں ڈویژن ہو جاتا ہے. سماج میں ایک الگ طبقہ پیدا ہوتا ہے، تو اس طرح سے ان میں ڈسکریمنیشن ہو جاتی ہے. اس طرح ہم نیدرلینڈ کی بات کریں گے، وہاں پر کرسچنز رہتے ہیں، وہاں پر بھی کیتھولک کرسچن ہے اور پروٹسٹنٹس بھی ہے، لیکن بوتھ آر ایکولی ٹریٹڈ. دونوں کو ایک جیسے سلوک کیا جاتا ہے. کیتھولک میں سے کچھ لوگ غریب ہیں، کچھ امیر ہے. پروٹسٹنٹس میں کچھ غریب ہے، کچھ امیر ہے، لیکن ان کے ساتھ ایک جیسا سلوک کیا جاتا ہے. دیر از نو ڈسکریمنیشن، وہاں پر کوئی ڈسکریمنیشن نہیں ہے. یہ اوور لیپنگ سوشل ڈفرینس جو ہے، یہ پاسبلٹی کرتی ہے ڈیپ سوشل ڈویژنس. جب اوور لیپنگ سوشل ڈفرینس ہو جاتی ہے تو اس سے کیا ہو جاتا ہے؟ اس سے سوشل ڈویژنس ہو جاتے ہیں اور اس میں ٹینشنز ہو جاتے ہیں. مختلف قسم کے لوگ ذات پات جب ہوتے ہیں ایک سوسائٹی میں، ایک قوم میں، تو ان میں ٹینشنز پیدا ہو جاتے ہیں، تو ان میں ڈویژنز، الگ الگ ڈویژنز ہو جاتے ہیں، الگ الگ گروپس ہو جاتے ہیں. آل اوور دا ورلڈ the social differences are because most countries are multicultural. یہ سوشل ڈفرینسز کیوں ہیں؟ بہت سے لوگوں کا الگ الگ کلچر ہے، بہت سے لوگوں کا الگ الگ جو کاسٹس ہے، کریڈ جو ہے، اس طرح سے الگ الگ ڈفرینس پر ہے. لیکن اگر ہم دیکھیں گے یہ ڈفرینسز کیا ہے، اگر ہم ایک لڑکی کو دیکھیں گے، ایک لڑکی پیدا ہو گئی ہے یا ایک لڑکا پیدا ہوا ہے، کوئی آشیا ایک لڑکی ہے، اگر ہم ان ٹرمز آف ہوم دیکھیں گے، گھر میں وہ ایک لڑکی ہے. لیکن جب سکول میں انٹرنل آف سکول جو ہے، جب وہ سکول آ جاتی ہے تو وہ اسٹوڈنٹ بن جاتی ہے. اس کے ساتھ کوئی لڑکا بھی ہوتا ہے، وہ بھی اسٹوڈنٹ ہوتا ہے، اور لڑکی بھی ہوتی ہے، کوئی اسٹوڈنٹ ہوتی ہے. تو انٹرنل آف سکول دے آر اسٹوڈنٹس. لیکن انٹرنل آف ریلیجن، جب وہ مذہب کے لحاظ ہم دیکھیں گے، اس میں سے بہت کلاس میں بہت سارے لڑکے ہوں گے، کچھ مسلمز ہوں گے، کچھ ہندوز ہوں گے، کچھ سکھز ہوں گے، کچھ کرسچنز ہوں گے. تو اس طرح سے ایک ڈفرینس پیدا ہو جاتی ہے. سوشل ڈائیورسٹی جو ہے کین ٹیک پلیس ڈفرینٹ فارمز ان ڈفرینٹ سوسائٹیز. سوشل ڈائیورسٹی جو ہے یہ کسی وقت میں بہت سارے فارموں میں سوسائٹی میں پیدا ہو جاتی ہے. ان سے تفرقہ بازی پھیل جاتی ہے. یہ ایکچولی بیسیکلی بورن جو ہے برتھ آن ایکسیڈنٹ آف برتھ کے فارمولے کے تحت یہ پیدا ہو جاتی ہے. اس طرح سے جب یہ بہت سارے ڈویژنس پیدا ہو جائیں گے تو ملک جو ہے، ملک کی انٹیگریشن جو ہوتی ہے، انٹیگریٹی جو ہوتی ہے، یہ بڑی خطرے میں ہو جاتی ہے. اس طرح سے ان ساری ڈفرینسز کو، سوشل ڈفرینسز کو اکٹھے کرنے کے لیے ایک سیکولر نظام ہوتا ہے، ایک ڈیموکریسی ہوتی ہے. سبوں کو ایک ریپرزنٹیشن دیا جاتا ہے، سبوں کے حقوق کو محفوظ رکھا جاتا ہے، سبوں کے ساتھ انصاف کیا جاتا ہے، تاکہ ملک کی انٹیگریشن جو ہے، وحدت جو ہے، وہ محفوظ رہ سکے.